آج ہم نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک مہان اور ایمان بڑھانے والا واقعہ سنیں گے۔ یہ کہانی توحید، ہمت اور اللہ پر یقین کا سب سے بڑا سبق دیتی ہے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام ایسے دور میں پیدا ہوئے جب لوگ پتھر اور لکڑی کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں، کچھ لوگ چاند، سورج، ستاروں اور پیڑوں کو بھی پوجتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا پریوار بھی بت بنانے اور ان کی پوجا کرنے والا تھا۔ آپ کے والد اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے اور لوگوں کو دیتے تھے۔ لیکن بچپن سے ہی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ہدایت کا نور رکھا تھا۔ آپ سوچتے تھے کہ جو چیز انسان خود بناتا ہے وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ نہ وہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ اپنی مدد کر سکتی ہے، پھر لوگ اس سے دعا کیوں مانگتے ہیں؟ ایک بار آپ نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ بت کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ یہ سن کر ابراہیم علیہ السلام کو حیرانی ہوئی۔ سمے کے ساتھ آپ کی نفرت بت پرستی سے اور بڑھتی گئی۔ ایک رات آپ اکیلے باہر نکلے اور آسمان کی طرف دیکھا۔ چاند اور ستارے چمک رہے تھے۔ آپ نے گہرائی سے سوچا کہ یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی نشانیاں ہیں، خود خدا نہیں۔ جو اگتا اور ڈوبتا ہے وہ مالک نہیں ہو سکتا۔ اصلی عبادت صرف اسی کی ہے جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ آپ نے اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا ساجھیدار مت بناؤ۔ لیکن لوگوں نے آپ کی بات ٹھکرا دی۔ آپ نے اپنے والد کو بھی نرمی سے سمجھایا، مگر انہوں نے غصے میں انکار کر دیا۔ ایک دن قوم کے لوگ ایک بڑے جشن کے لیے شہر سے باہر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا اور بتوں کے مندر میں گئے۔ وہاں بہت سے بت رکھے تھے اور ان کے سامنے کھانے کی چیزیں چڑھائی گئی تھیں۔ آپ نے کہا کہ تم کھاتے کیوں نہیں، بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ نے کلہاڑی اٹھائی اور سارے چھوٹے بت توڑ دیے۔ صرف ایک بڑا بت چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے گلے میں ٹانگ دی۔ جب لوگ لوٹے تو مندر ٹوٹا ہوا دیکھا۔ سب نے کہا کہ یہ کام ابراہیم نے کیا ہوگا۔ آپ کو بلایا گیا۔ آپ نے کہا کہ بڑے بت سے پوچھو، اس کے گلے میں کلہاڑی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بول نہیں سکتا۔ تب آپ نے جواب دیا کہ جب وہ بول نہیں سکتا تو خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن گھمنڈ کی وجہ سے سچ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ بہت بڑی آگ تیار کی گئی۔ آپ کو باندھ کر اس میں پھینکا گیا۔ اسی وقت فرشتہ جبریل آئے اور مدد کی پیشکش کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ، ٹھنڈی اور سلامت ہو جا۔ آگ کا اثر ختم ہو گیا اور آپ بالکل سرکشت رہے۔ اس کے بعد آپ کا مقابلہ ظالم بادشاہ نمرود سے ہوا، جو خود کو خدا کہتا تھا۔ آپ نے دلیلوں سے اسے لاجواب کر دیا۔ پھر بھی بہت کم لوگ ایمان لائے۔ ان میں حضرت لوط علیہ السلام اور بی بی سارہ شامل تھیں۔ آپ نے ہجرت کی اور الگ الگ علاقوں میں جا کر لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے۔ بی بی ہاجرہ سے آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بڑھاپے میں بھی آپ دعوت توحید میں لگے رہے۔ ایک بار آپ نے اللہ سے عرض کی کہ مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ حکم ہوا کہ 4 پرندے لو، ان کے حصے الگ الگ پہاڑوں پر رکھو، پھر انہیں پکارو۔ جب آپ نے اللہ کے حکم سے پکارا تو وہ پرندے زندہ ہو کر لوٹ آئے۔ نبی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ سچ پر ڈٹے رہو، چاہے پوری دنیا خلاف ہو۔ توحید پر یقین رکھو، اللہ اپنے بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔